بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اسی لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اسی لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب، تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینے سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند روسا خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا اعزاز و اکرام کیا کہ سلام بن مشکم وہ ابن ابی الحقیق، وحی بن اخطب وہ کنانہ بن ابی الربیع کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے مدینے پر ایک زبردست حملے کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے، فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلے بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اسی طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملے کی خبریں مدینہ پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ زیادہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینے کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگلیاں اور کھجوروں کے جھنڈ تھے، اسی لیے ان تینوں جانب سے حملے کا امکان نہیں تھا۔ مدینے کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اسی لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذی القعدہ 5 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین تقسیم فرما دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے پاس تشریف لائے، اور جب یہ دیکھا کہ انصار و مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں، تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے یہ رجس پڑھنا شروع کر دیا کہ اے اللہ عز و جل، بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے۔
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رجس کے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے، لہٰذا اے اللہ عز و جل تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تکرار بلند آواز سے دہراتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے پھوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھوڑا مارا۔ ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن کسرا و مدائن خیسر و مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر باندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں 1 سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو، اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والوں، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا، اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے دست مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ یہ دونوں واقعات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینے کے محفوظ قلعے میں جمع فرما دیا۔
اور مدینے پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینے سے نکل کر صلا پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلا آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علمدار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینے پر امنڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بدل کی معرکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنیے۔ جب کافر تم پر آ گئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹہک ٹہک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید و یاس سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور ایک گروہ منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ صلا اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی علو العزا کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ان جانثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے۔ ارشاد بانی ہے کہ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ قبیلہ بنو خریزہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حی بن اخطب ابو سفیان کے مشورے سے بنو خریزہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اسی لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو خریزہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیق حال کے لیے بنو خریزہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو خریزہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو خریزہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بآواز بلند سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ کفار کا لشکر جب آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد
घेरा डाले हुए पड़े रहे और ये मुहासिरा इस सख्ती के साथ कायम रहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कई कई फाके गुजर गए। कुफार ने एक तरफ तो खंदक का मुहासिरा कर रखा था और दूसरी तरफ इसलिए हमला करना चाहते थे कि मुसलमानों की औरतें और बच्चे किलों में पनाह गजी थे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खंदक के मुख्तलिफ हिस्सों पर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमा दिया था कि वो कुफार के हमलों का मुकाबला करते रहें, इसी तरह औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए भी कुछ सहाबा इकराम को मुतय्यन कर दिया था। मुहासिरे की वजह से मुसलमानों की परेशानी देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल किया कि कहीं मुहाजिरीन व अंसार हिम्मत न हार जाएं, इसीलिए आपने इरादा फरमाया कि कबीले गतफान के सरदार ऐनिया बिन हसन से इस शर्त पर मुआहिदा कर लें कि वो मदीने की 1/3 पैदावार ले लिया करें और कुफारे मक्का का साथ छोड़ दे। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन माज और हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपना ये ख्याल जाहिर फरमाया तो उन दोनों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस बारे में अल्लाह ताला की तरफ से वही उतर चुकी है जब तो हमें इससे इनकार की मजाल ही नहीं हो सकती, और अगर ये एक राय है तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कुफ्र की हालत में थे इस वक्त तो कबीले गतफान के सरकश भी हमारी एक खजूर ना ले सके, और अब जब कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की इज्जत से सरफराज फरमा दिया है, तो भला क्यों कर मुमकिन है कि हम अपना माल उन काफिरों को दे देंगे। हम उन कुफार को खजूरों का अंबार नहीं बल्कि नेज़ों और तलवारों की मार का तोहफा देते रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और उनके दरमियान फैसला फरमा देगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और आपको पूरा पूरा इत्मीनान हो गया। खंदक की वजह से दस्त बदस्त लड़ाई नहीं हो सकती थी और कुफार हैरान थे कि इस खंदक को क्यों कर पार करें, मगर दोनों तरफ से रोजाना बराबर तीर और पत्थर चला करते थे। आखिर एक रोज उमर वो बिन अब्दूद, अकरिमा बिन अबू जहल, हुबैरा बिन अबी वहब व जर्रार बिन खत्ताब वगैरह कुफार के चंद बहादुरों ने बनो कुनाना से कहा कि उठो, आज मुसलमानों से जंग करके बता दो कि शहसवार कौन है। चुनाचा ये सब खंदक के पास आ गए और एक ऐसी जगह से जहां खंदक की चौड़ाई कुछ कम थी, घोड़ा को कुदा कर खंदक को पार कर लिया। सबसे आगे उमर वो बिन अब्दूद था। ये अगरचे 90 बरस का खरान बूढ़ा था, मगर 1000 सवारों के बराबर बहादुर माना जाता था। जंगे बदर में जख्मी होकर भाग निकला था और उसने ये कसम खा रखी थी कि जब तक मुसलमानों से बदला ना ले लूंगा, बालों में तेल न डालूंगा। ये आगे बढ़ा और चिल्ला चिल्ला कर मुकाबले की दावत देने लगा। 3 मर्तबा उसने कहा कि कौन है जो मेरे मुकाबले को आता है। तीनों मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर जवाब दिया कि मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि ऐ अली, ये उमर वो बिन अब्दूद है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये उमर वो बिन अब्दूद है, लेकिन मैं इससे लड़ूंगा। ये सुनकर ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी खास तलवार जुल्फ़िकार अपने दस्ते मुबारक से हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस हाथ में दे दी और अपने मुबारक हाथों से उनके सर अनवर पर इमामा बांधा और ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह अज़्वजल, तू अली की मदद फरमा। हजरत असदुल्लाह गालिब अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु मुजाहिदाना शान से उसके सामने खड़े हो गए और दोनों में इस तरह मुकालमा शुरू हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ उमर वो बिन अब्दूद, तू मुसलमान हो जा। उमर वो बिन अब्दूद, ये मुझसे कभी हरगिज नहीं हो सकता। हजरत अली, लड़ाई से वापस चला जा। उमर वो बिन अब्दूद, ये मुझे मंजूर नहीं। हजरत अली, तो फिर मुझसे जंग कर।
عمر و بن عبدود ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی: لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر و بن عبدود: آخر تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: علی بن ابی طالب۔ عمر و بن عبدود: اے بھتیجے، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: لیکن میں تمہارا خون بہانے کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ عمر و بن عبدود خون کھولا دینے والے یہ گرم گرم جملے سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اترا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ حضرت شیر خدا نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گو بہت گہرا زخم نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی بھر یہ توغرا آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمر سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار کا ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی اور وہ تلملا کر زمین پر گرا اور دمزدن میں مرکفی النار ہو گیا، اور میدان کا رزار زبان حال سے پکار اٹھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے علی، آپ نے عمر و بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی تھی، اسی لیے حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد نوفل غصے میں بھپرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور تلوار زین کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی کمر تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے زبیر، تمہاری تلوار کی تو مثال ہی نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ تلوار کیا چیز ہے، کلائی میں دم خم اور ضرب میں کمال چاہیے۔ حبیرہ اور زرار بھی بڑے تنتنا سے آگے بڑھے، مگر جب ذوالفقار کا وار دیکھ لیا تو لرزہ براندام ہو کر فرار ہو گئے۔ کفار کے باقی شہسوار بھی جو خندق کو پار کر کے آ گئے تھے وہ سب بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تو اس قدر بدحواس ہو گیا کہ اپنا نیزہ پھینک کر بھاگا اور خندق کے پار جا کر اس کو قرار آیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ بہرحال کفار مکہ نے 10,000 درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تاکہ وہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس لاش سے کوئی غرض نہیں، مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا، دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور بالکل ہی ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور وہ 200 مجاہدین کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے
اور خالد بن ولید کے دستے کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اسی لیے کفار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ اس گھمسان کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ان مشرکوں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جنگ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، اے کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، تو ان کفار کے لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ عز و جل، ان کو شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جبکہ کفار مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے۔ تینوں مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں، یہ کہا کہ میں یا رسول اللہ خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جانثاری سے خوش ہو کر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے حواری یعنی مددگار خاص ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت سے حواری کا خطاب ملا جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا، یعنی کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے جوش میں بھرے ہوئے نیزے لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن الارقا نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام اکھل ہے وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا۔ خود اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ اسی حالت میں آپ 1 مرتبہ بنی قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں اپنا وہ فیصلہ سنایا جس کا ذکر غزوہ قریظہ کے عنوان کے تحت آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمہ میں واپس تشریف لائے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ عز و جل، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو، جب تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے زخم کو تو پھاڑ دے اور اسی زخم میں تو مجھے موت عطا فرما دے۔ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمے میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمے والوں، یہ کیسا خون ہے جو تمہارے خیمے سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौत से अर्श इलाही हिल गया और उनके जनाजे में 70,000 मलाइका हाजिर हुए, और जब उनकी खबर खोदी गई तो इसमें मिश्क की खुशबू आने लगी। ऐन वफात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने तशरीफ फरमाए थे। उन्होंने आंख खोलकर आखिरी बार जमाल नबुवत का नजारा किया और कहा कि अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। फिर बाआवाज़े बुलंद ये कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आपने तबलीग रिसालत का हक अदा कर दिया। जंगे खंदक में एक ऐसा मौका भी आया कि जब यहूदियों ने ये देखा सारे मुसलमान फौज खंदक की तरफ मसरूफ जंग हैं, तो जिस किले में मुसलमानों की औरतें और बच्चे पनाह गज़ी थे, यहूदियों ने अचानक इस पर हमला कर दिया और एक यहूदी दरवाजे तक पहुंच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको देख लिया और हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम इस यहूदी को कत्ल कर दो, वरना ये जाकर दुश्मनों को यहाँ का हाल वो माहौल बता देगा। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस वक्त हिम्मत नहीं पड़ी कि इस यहूदी पर हमला करें। यह देखकर खुद हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खैमे की एक चौब उठाकर इस यहूदी के सर पर इस जोर से मारा कि इसका सर फट गया। फिर खुद ही इसका सर काट कर किले के बाहर फेंक दिया। ये देखकर हमला आवर यहूदियों को यकीन हो गया कि किले के अंदर भी कुछ फौज मौजूद है। इस डर से उन्होंने फिर इस तरफ हमला करने की जुर्रत ही नहीं की। हजरत नईम बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कबीले गतफान के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ सरदार थे और कुरैश वो यहूदियों दोनों को उनकी जात पर पूरा एतमाद था। ये मुसलमान हो चुके थे, लेकिन कुफार को उनके इस्लाम का इल्म न था। उन्होंने बारगाह रिसालत में ये दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहूद और कुरैश दोनों से ऐसी गुफ्तगू करूं कि दोनों में फूट पड़ जाएगी। आपने इसकी इजाजत दे दी। चुनाचा उन्होंने यहूद और कुरैश से अलग अलग कुछ इस किस्म की बातें की जिससे वाकई दोनों में फूट पड़ गई। अबू सुफियान शदीद सर्दी के मौसम, तवील मुहासिरा, फौज का राशन खत्म हो जाने से हैरान वो परेशान था। जब इसको पता चला कि यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है तो इसका हौसला पस्त हो गया और वो बिल्कुल ही बददिल हो गया। फिर नागहां कुफार के लश्कर पर कहर कहार वो गजब जब्बार की ऐसी मार पड़ी कि अचानक मशरिक की जानिब से ऐसी तूफान खेज आंधी आई कि देगे चूल्हों पर से उलट पुलट हो गईं। खैमे उखड़ उखड़ कर राड़ गए और काफिरों पर ऐसी वहशत और दहशत सवार हो गई कि उन्हें राह फरार इख्तियार करने के सिवा कोई चाराकार ही नहीं रहा। यही वो आंधी है जिसका जिक्र खुदावंदे खुदूस ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, खुदा की इस नेमत को याद करो, जब तुम पर फौजें आ पड़ी तो हमने उन पर आंधी भेज दी और ऐसी फौजें भेजी जो तुम्हें नजर नहीं आती थी, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देखने वाला है। अबू सुफियान ने अपनी फौज में ऐलान करा दिया कि राशन खत्म हो चुका, मौसम इंतहाई खराब है, यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया, लिहाजा अब मुहासरा बेकार है। ये कहकर कोच का नखारा बजा देने का हुक्म दे दिया और भाग निकला। कबीले गतफान का लश्कर भी चल दिया। बनु खरीजा भी मुहासरा छोड़कर अपने किलों में चले आए और उन लोगों के भाग जाने से मदीने का मतला कुफार के गिर्द व गुबार से साफ हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक से फारिग होकर अपने मकान में तशरीफ लाए और हथियार उतार कर गुस्ल फरमाया। अभी इत्मीनान के साथ बैठे भी ना थे कि नागहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हथियार उतार दिया, लेकिन हम फरिश्तों की जमात ने अभी तक हथियार नहीं उतारा है। अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी खरीजा की तरफ चलें, क्योंकि उन लोगों ने मुआहिदा तोड़कर ऐलानिया जंग खंदक में कुफार के साथ मिलकर मदीने पर हमला किया है। चुनाचा
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि लोग अभी हथियार ना उतारें और बनी करीजा की तरफ रवाना हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हथियार जेब तन फरमाया, अपने घोड़े पर जिसका नाम लहीफ था सवार होकर लश्कर के साथ चल पड़े और बनी खरीजा के एक कुएं के पास पहुंचकर नजूल फरमाया। बनी खरीजा भी जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे। चुनाचा जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके किलों के पास पहुंचे तो उन जालिम और बहुत शिकन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह गालियां दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके किलों का मुहासरा फरमा लिया और तकरीबन 1 महीने तक ये मुहासरा जारी रहा। यहूदियों ने तंग आकर ये दरख्वास्त पेश की कि हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे बारे में जो फैसला कर दें वो हमें मंजूर है। हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगे खंदक में एक तीर खाकर शदीद तौर पर जख्मी थे, मगर इसी हालत में वो एक गधे पर सवार होकर बनी खरीजा गए और उन्होंने यहूदियों के बारे में ये फैसला फरमाया कि लड़ने वाली फौजों को कत्ल कर दिया जाए, औरतें और बच्चे कैदी बना ले जाएं और यहूदियों का माल वो असबाब माल गनीमत बनाकर मुजाहिदों में तकसीम कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जबान से ये फैसला सुनकर इरशाद फरमाया कि यकीनन बिलाशुबा तुमने उन यहूदियों के बारे में वही फैसला सुनाया है जो अल्लाह का फैसला है। इस फैसले के मुताबिक बनी करीजा की लड़ाका फौजें कत्ल की गईं और औरतों बच्चों को कैदी बना लिया गया और उनके माल वो सामान को मुजाहिदीन इस्लाम ने माले गनीमत बना लिया और इस शरीर वो बदअहद कबीले के शर व फसाद से हमेशा के लिए मुसलमान पुरअमन वो महफूज हो गए। यहूदियों का सरदार हई बिन अख्तब जब कत्ल के लिए मुख्तल में लाया गया तो इसने कत्ल होने से पहले ये अल्फाज कहे कि ऐ मोहम्मद, खुदा की कसम मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं है कि मैंने क्यों तुमसे अदावत की, लेकिन हकीकत ये है कि जो खुदा को छोड़ देता है खुदा भी इसको छोड़ देता है। लोगों, खुदा के हुक्म की तामील में कोई मजायका नहीं। बनी करीजा का कत्ल होना ये एक हुक्म इलाही था, ये तौरात में लिखा हुआ था। ये एक सजा थी जो खुदा ने बनी इसराइल पर लिखी थी। ये हाई बिन अख्तब वही बदनसीब है कि जब वो मदीने से जिला वतन होकर खैबर जा रहा था तो इसने ये मुआहिदा किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर मैं किसी को मदद ना दूंगा और इस अहद पर इसने खुदा को जामिन बनाया था। लेकिन जंगे खंदक के मौके पर इसने इस मुआहिदे को किस तरह तोड़ डाला ये आप गुज़िश्ता में सुन चुके हैं। इस जालिम ने तमाम कुफारे अरब के पास दौरा करके सबको मदीने पर हमला करने के लिए उभारा, फिर बनु खरीजा को भी मुआहिदा तोड़ने पर उकसाया, फिर खुद जंगे खंदक में कुफार के साथ मिलकर लड़ाई में शामिल हुआ। इस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी ज़ैनब बिनते हजश रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। इसी साल मुसलमान औरतों पर पर्दा फर्ज कर दिया गया। इसी साल हद खज़फ किसी पर जिना की तोहमत लगाने की सजा और लान व ज़हार के अहकाम नाजिल हुए। इसी साल तयम्मुम की आयत नाजिल हुई। इसी साल नमाज खौफ का हुक्म नाजिल हुआ। ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के लिए सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।